معروف قول ہے کہ نا امید شخص ہر موقع میں مشکل تلاش کرتا ہے، جبکہ پر امید شخص ہر مشکل میں سے موقع نکال لیتا ہے۔ یہ امید اور جستجو ہی ہے جو کسی کمی یا کمزوری کو منزل اور مقصد کے حصول میں حائل نہیں ہونے دیتی، خواہ وہ کمی جسمانی ہو یا کمزوری وسائل کی ہو۔ یہ ایک سماجی المیہ ہے کہ قدرت کی طرف سے معذور انسان کو بے چارگی یا محتاجگی سے تعبیر کیا جائے۔ تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ ہر معذور محتاج نہیں ہوتا۔ آج کا خبر بخیر ایسے ہی ایک معذور شخص کے نام ہے، جس نے نہ صرف خود کو منوایا بلکہ ہر جسمانی معذور کو سہارا دیا کہ وہ بھی اپنا اور اپنے وطن کا نام روشن کر سکے۔ 2007 میں ایک پولیو سے متاثرہ شخص سلیم کریم نے معذوری کو محتاجگی بنانے کے بجائے ہمت اور حوصلے کا استعارہ بنایا۔ امید اور عزم کی دولت سے مالا مال سلیم کریم نے پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن PDCA کی بنیاد رکھی اور صدارت کا منصب بھی خوش اسلوبی سے سنبھالا۔ نیک نیتی سے کیے گئے آغاز کا قدرت نے ساتھ دیا اور مشکلات آسانیوں میں بدل دی۔ سلیم کریم کی داغ بیل سے لگایا ہوا پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کا پودا اب تناور درخت بن کر ہزارہ معذوروں کو جینے کی امنگ دے رہا ہے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر کارہائے نمایاں کے ثمرات بھی پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں جو کہ فاؤنڈر ہے فزیکل ڈسیبل کرکٹ کا، کہ جو کہ دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، وہ سلیم کریم صاحب ہیں جو خود پولیو افیکٹڈ تھے۔ ان کے ساتھ میری ایسوسیشن تھی، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اور لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کیوں نہ فزیکل ڈسیبل کرکٹ ٹیم کے پلیئروں کی ٹیم بنائی جائے، جو کہ 2008 میں ہم نے کراچی سے شروع کی۔ مجھے بالکل بھی نہیں اس کا علم تھا کہ کیا چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ سلیم بھائی کا جو ویژن تھا کہ فزیکل ڈسیبل لوگ بھی کرکٹ کھیلیں، چونکہ ان کو کرکٹ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تو اس فرسٹ ڈے سے میں ان کے ساتھ ہوں، اور جب سیکریٹری جس کو میں نے آرگنائز کیا پورے کراچی میں، پاکستان میں، پھر دنیا بھر میں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس میں قریب ہوتا ہوں۔ شروع میں تو تھوڑا سا مسئلہ تھا، جیسے ہم نے لوگوں کو ڈھونڈے پلیئروں کو، بٹ الحمدللہ فرام فرسٹ ڈے 2008 سے ہی ہمیں جو ہے نا پہلے ہی دن اتنے سارے پلیئر مل گئے تھے کہ ٹیم بن گئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر کے آج پاکستان میں 2000 سے زیادہ فزیکل ڈسیبل لوگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، اور 16 ریجن میں ہماری ٹیمیں ہیں جس میں سے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں 20 پلیئرس جو کہ نیشنل چیمپئن شپ میں کھیلتے ہیں۔ بٹ اتنے عرصے میں تقریباً 2000 سے زیادہ فزیکل ڈسیبل لوگ پاکستان میں کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ فزیکل ڈسیبلٹی ہوتی ہے جو دیکھنے میں بھی نظر آتی ہے، اور لوگ اس کی کلاسیفیکیشن ہماری طرف سے چلتی ہے کہ مطلب لوور ڈسیبلٹی والے کتنے پلیئر کھیلیں گے، اپر ڈسیبلٹی والے کتنے کھیلیں گے۔ تو وہ پلیئر جو دیکھنے میں ڈسیبل ہو اور اوریجنل ڈسیبل ہو، اور سرکاری سطح پر ان کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہو جس پہ ڈسیبل کا لوگو ہوتا ہے، ان کو پارٹیسپیشن کا حق حاصل ہے۔ ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے اپنے کھیل سے، کرکٹ کے کھیل سے، کہ تمام وہی چیزیں، لاز آف کرکٹ، پلینگ کنڈیشن یا اور دیگر جو چیزیں ہیں، گراؤنڈس کے معاملات، وہ نارمل لوگوں کی طرح ہی ہیں۔ جب فزیکل ڈسیبل بھی وہی چیز کر رہا ہے جو نارمل لوگ کر رہا ہے، اور اتنے عرصے میں نہ صرف ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا میں ایسے ڈسیبل پلیئر ہیں جو نارمل لوگوں سے آرام سے کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ آپ کے سوال اتنا اہم ہے کہ وہ اپنے کھیل سے اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود اپنے آپ کو ممتاز ثابت کرتا ہے اور نارمل لوگوں کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ آج پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی میں پاکستان کے 16 ریجنز میں 2000 جسمانی معذور کھلاڑیوں کو اپنے نیٹ ورک کا حصہ بنا چکی ہے، جن میں سے 20 کھلاڑی ڈسیبل قومی ٹیم کا حصہ ہیں۔ بچپن سے ہی کرکٹ ہم لوگ کھیلتے تھے علاقے میں، اور اپنے علاقے کی ٹیم کا کیپٹن بھی تھا میں، تو کرکٹ تو شروع سے بچپن سے ہی کھیلتے، سارے بھائی کھیلتے تھے، تو کرکٹ تو ہمیشہ سے ہی کھیلی ہے۔ 2007 میں مجھے کال آتی ہے یہاں سے پاکستان ڈسیبل کی طرف سے، سلیم کریم کے کوآرڈینیٹر سے امیر بھائی، ان لوگوں کی کال آئی کہ آپ سنا ہے کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمیں پلیئرس چاہیے اس طرح کے۔ تو مجھے پہلے تو بڑا عجیب سا فیل ہوا کہ یار میں تو نارمل کرکٹ کھیلتا ہوں، میں ڈسیبل کرکٹ کہاں سے کھیلوں گا، لیکن مجھے دوستوں نے بولا یار تم چلے آؤ دیکھو تو جا کے ہے کیا۔ تو بس ان سے شروع کے دنوں سے ہی میں ان کے ساتھ جڑ گیا، اور الحمدللہ آج اس کرکٹ کی وجہ سے پوری دنیا ماشاءاللہ سے جانتی ہے مجھے۔ پاکستان ڈسیبل کی طرف سے میرے لیے آنر ہے کہ میں 3 سے 4 انٹرنیشنل ٹورز کر چکا ہوں۔ یہ میرے لیے اس سے بڑی اچیومنٹ اور کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اور پرسنل میں یہی چاہتا ہوں کہ ہماری جو ڈسیبل کرکٹ ہے یہ مزید پروان چڑھے،
کراچی میں رہتا ہوں، الحمدللہ میں کراچی کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں، تو میں اس کرکٹ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کسی طرح یہ کرکٹ مزید پروان چڑھے، اور جب یہ ڈسیبل کرکٹ پوری دنیا میں اب جبکہ تقریباً 7 سے 8 ممالک میں کھیلی جا رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں پوری دنیا میں بالکل نیشنل کرکٹ کی طرح، انٹرنیشنل کرکٹ، نارمل کرکٹ کی طرح ڈسیبل کرکٹ کو سراہا جائے۔ تو آج کل تو سب کو پتہ ہے کہ جب ایک آدمی کہیں فزیکلی کہیں سے ڈسیبل ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری صلاحیتیں بہت زیادہ دی ہوئی ہوتی ہیں، تو سب کو یہ بات پتہ ہے۔ تو میں اس طرح کے والدین کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، آپ پاکستان فزیکل ڈسیبلٹی جو ہماری کرکٹ ہے اس کو واچ کریں، اپنے بچوں کو دکھائیں، انٹرنیٹ پہ بھرے پڑیں، اور کرکٹ کے علاوہ بہت سارے ایسے گیمز ہیں جو ڈسیبل پرسنس کھیل رہے ہیں، تو ان ساری چیزیں ان کو دکھائیں، ان کو موٹیویٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ملک کا نام روشن کریں گے۔ پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے معذور افراد اور ان کے اہل خانہ کے نام یہ پیغام ہے کہ قدرت کے فیصلے پر نوحہ کنائی کے بجائے حقیقت کو سمجھیں کہ ایک جسمانی معذور شخص دیگر کئی صلاحیتوں میں زیادہ باصلاحیت ہو سکتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے آگے بڑھیں اور پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ کا حصہ بنیں۔ 10 ملکوں میں فزیکل ڈسیبل کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ باعث فخر بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے، اور اس کے موجود سلیم کریم صاحب ہیں جو ہمارے فاؤنڈر ڈسیبل کرکٹ، یہ میرے لیے باعث فخر ہے، اور ان کے پیچھے ہی میں چلا تھا اور آج یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ تو یہ جتنے پلیئر ہیں ہمارے پاکستان میں جنہوں نے 7 انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز کی ہے، لاسٹ ورلڈ کپ میں ہماری پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں تھی، بٹ اس میں سے 6 انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز دبئی میں، انگلینڈ میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں ہم نے جیتی ہے ہمیشہ، اور ہمارے پاکستانی پلیئروں نے جو پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، وہ لوگوں نے ایسی پرفارمنس دی ہے جو سمجھ لیں کہ اگر 2 لفظوں میں بتایا جائے کہ دنیا کے 5 ملکوں میں ہم جا کے خود کھیل چکے ہیں، 4 ملکوں میں، تو وہاں پر جب نیشنل اینتھم بجتا ہے، یہ پاکستان کا ترانہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، تو وہ وہی ریئیکشن ہے جو نارمل لوگوں کو بھی میسر نہیں ہے، وہ آنر ہے۔ وہ آنر ان پلیئروں نے ہماری دنیا میں مشہور کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اتنی کوالٹی کرکٹ کھیلی گئی، اور ٹیمیں بھی بن چکی ہیں اور ٹیمیں کھیلنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پلیئروں کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے جس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے نہ صرف ٹیمیں بنائی اور کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور خاص طور سے بھارت میں یا انڈیا میں اتنی اچھی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، اس کرکٹ کو ریکگنائز کر دیا انہوں نے BCCI نے، جس کی وجہ سے اس کرکٹ کا آپ دیکھیے گا کچھ ہی عرصے میں کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ایک گیپ آ گیا، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے جس سے نارمل لوگوں کی کرکٹ ہوتی ہے، یہ فزیکل ڈسیبل پلیئر بھی اپنے ملکوں، خاص طور پہ ہمارے جو کہ باعث فخر ہے کہ پاکستان کی وجہ سے کھیلی جا رہی ہے، اور اچھا پرفارمنس کریں گے دنیا میں۔ الحمدللہ لاسٹ جو ہماری 2019 میں انگلینڈ میں جو سیریز ہوئی اس میں ہم خراب کھیلے ہماری ٹیم، بیکاز آف ویدر اینڈ بیکاز آف پچز، اپ ٹو دا مارک ہماری تیاری نہیں تھی، اس کے علاوہ سارے ایونٹس ہم جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان کی ٹیم کے جو پلیئر ہیں وہ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس کی وہ آرٹیفیشیل لمبس استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے، بٹ ہمارے پلیئروں نے اپنی نیچرل ڈسیبلٹی کے باوجود اتنی ساری سیریز جیتی، اور مجھے تو بہت کبھی امید ہے لاسٹ چیمپئن شپ میں ہمارے پاس نئے پلیئروں کی ایک لاٹ آئی ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ سفر جاری ہے، اور آئندہ دیکھیے گا پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت پر امید ہوں ٹاپ پر ہے، ٹاپ پر ہی رہے گا۔ 3 دسمبر کا دن عالمی سطح پر معذوروں کے دن سے موسوم ہے۔ اسی نسبت سے پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن بھی پاکستان میں ملک گیر سطح پر متعدد شہروں میں ڈسیبل کرکٹ ٹورنامنٹس کا اہتمام کرتی ہے۔ ہمارے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، جو نیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سپورٹ رہتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو لوکلز انویسٹرز وغیرہ ہیں وہ اس ٹورنامنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اور الحمدللہ خیر سے وہ ٹورنامنٹس ہمارے ہو جاتے ہیں۔ میں پرسنلی اب کراچی کو لیڈ کرتا ہوں اور سندھ کو لیڈ کرتا ہوں، پلیئرس کو دیکھتا ہوں۔ ہماری ایسوسیشن بھی اور میں بھی بہت سارے ایسے پلیئرس بھی میں نے دیکھے ہیں جو ان کو ضرورت ہے، بہت ساری ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پلیئرس بہت اچھے ہیں لیکن اپنے گھریلو مسائل اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ پراپر ٹائم نہیں دے پاتے کرکٹ کو، تو اس طرح کی سپورٹ ملے تو بے شک پاکستان یہ جب ڈسیبل کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس کو ون کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، بچپن میں دوست کرکٹ کھیلتے تھے، میں ان کو بڑا حسرت سے دیکھتا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ شاید میں کبھی کرکٹ کھیل نہیں پاؤں گا، صرف دیکھ ہی پاؤں گا۔ دوستوں کو کہتا تھا کہ مجھے گراؤنڈ میں اتارو، مگر وہ کہتے تھے کہ چوٹ نہ لگ جائے تجھے اور کہیں ہم میچ نہ ہار جائے تمہاری وجہ سے۔ ڈسیبل کرکٹ جو بہت دن سے تقریباً بند ہوئی تھی،
اس کو اٹھائیں گے اور اٹھانا ہم نے شروع کر دیا. ہمارا نیشنل ایک ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہو گیا, اس کے بعد کنٹینیو ہمارا دوسرا ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہوگا اور پاکستان کے لیے کھیلیں گے اور سارے لڑکے تیار ہیں. پاکستان میں آپ کو ابھی میں ایک اور چیز بتاتا چلوں, ابھی لاسٹ ہمارا کووڈ کے بعد جو پہلا ٹورنامنٹ ہوا تھا نیشنل چیمپئنز ٹرافی, اس میں آپ کو بڑی حیرت ہوگی, اس ٹورنامنٹ میں 5 سیکڑے لگے تھے, جس کو سینچریز بولتے ہیں. 5 سینچریز T20 میں لگی تھی. تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس ایسے پلیئرز موجود ہیں جو انشاءاللہ اس دفعہ ہم لوگ ڈسیبل کا ورلڈ کپ ون کر کے آئیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اور اس کے لیے ہم لوگ بڑے فخر سے تیاریاں اسٹارٹ کر دی ہم نے. کورونا وبا نے جہاں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کر سماجی اور معاشی مسائل سے دوچار کیا, وہیں پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ بھی متاثر ہوئی. لیکن اب ایکٹیویٹیز نہ صرف معمول پر آ رہی ہیں بلکہ ترقی کی راہوں پر بھی گامزن ہے. ہماری سب سے پہلے تو ہمارا پہلا جو ڈسیبل کرکٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس کو اون کرتے ہیں ڈسیبل کرکٹ کو, 2007 میں کراچی سے لگا ہوا یہ پودا آج پوری دنیا میں پھل پھول گیا ہے. تو اس کے بعد ہمارا پہلا ٹورنامنٹ ہوا تھا ملائیشیا میں جو کہ ایک سیریز تھی. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ ٹورنامنٹ ہوا تھا دبئی میں 2012 میں انگلینڈ کے ساتھ, جو وہ بھی ایک سیریز تھی, وہ ہم لوگوں نے ون کی تھی. 2014 میں انگلینڈ کے ساتھ ہماری ایک اور سیریز ہوئی, وہ بھی الحمدللہ پاکستان نے ون کی. 2015 میں ایک منی ورلڈ کپ ہوا بنگلہ دیش میں, جس میں 5 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس میں انڈیا, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان. تو یہ 5 ٹیمیں تھیں, ہم 5 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. بہت اچھی مطلب ڈسیبل کرکٹ کا ایک نیا رخ ہم نے 2015 میں دیکھا. اور 2015 کے اس منی ورلڈ کپ میں ہم لوز کر گئے تھے فائنل انگلینڈ کے ساتھ. تو 2015 میں منی ورلڈ کپ انگلینڈ نے جیتا. اس کے بعد 2017 میں ہمارا انگلینڈ کا دورہ ہوا, وہاں پہ ہم نے سیریز کھیلی انگلینڈ کے ساتھ, وہ بیڈ لک تھی, ہم لوگ فائنل میں آ گئے. اس کے بعد پھر ایک انڈیا کے ساتھ انڈیا انگلینڈ پاکستان ٹرائی سیریز ہوئی تھی دبئی میں, جس میں انڈیا کی ڈسیبل ٹیم ہلکے بہت اچھی ہو گئی تھی. تو انڈیا کی ڈسیبل ٹیم نے انگلینڈ پاکستان دونوں کو ہرا کے وہ ٹرائی سیریز جیت لی تھی. لاسٹ کپ وہاں تک ہوا ہے. پھر بیچ میں کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد تو ظاہر ہے پوری دنیا کی ہر کھیل پہ فرق پڑا تھا. تو ڈسیبل کرکٹ اب کووڈ کے بعد اسٹیبل ہونی شروع ہو گئی. دوبارہ کووڈ سے بڑا عرصہ جو ہے ڈسیبل کرکٹ کو بڑا دھچکا لگا تھا, لیکن اب ہلکے دوبارہ اسٹیبل ہونی شروع ہو گئی ہے. پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن پاکستان میں ڈسیبل پرسنز کرکٹ کے فروغ کے لیے منظم اور قائم کردہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے بغیر منافع کی دفعات کے لیے بنائی گئی ہے. پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن ملک بھر کے جسمانی معذور کرکٹرز کے لیے کوشاں ہے, جس کی ذمہ داری قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف ڈومیسٹک ٹورنامنٹس کا انعقاد کرنا ہے. پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کا ہیڈ آفس کراچی میں قائم ہے, جبکہ حیدرآباد, کوئٹہ, لاہور, فیصل آباد, ملتان, سیالکوٹ, راولپنڈی, اسلام آباد اور پشاور میں شاخیں قائم ہیں. پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے معذور افراد کی کرکٹ تربیت کا مربوط نظام وضع کیا گیا ہے. مختلف درجے ترتیب دیے گئے ہیں. ان مراحل کو عبور کرتے ہوئے معذور کھلاڑی قومی سطح کی کرکٹ تک کا سفر بآسانی طے کر سکتے ہیں. پاکستان ڈسیبل کرکٹ اپر اور لوئر 2 درجوں پر مشتمل ہے. قومی شناختی دستاویزات پر ڈس ایپ کا لوگو ہونا بھی ضروری ہے. ڈسیبل ٹیم میں سب سے پہلے تو ہمارے نیٹس ہوتے ہیں ہر سنڈے کراچی میں بھی, اور تقریباً پورے پاکستان میں ہماری ایسوسی ایشن نے فرینچائزز ہیں ہماری. تو وہ کوئی بھی ڈسیبل پلیئر ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی طرح ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے, وہ ہمارے نیٹس پہ آتا ہے. یہ نیٹس چلتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی پورے پاکستان میں. اس کے بعد پھر ہمارا ایک نیشنل چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ ہوتا ہے. اس نیشنل چیمپئنز ٹرافی کے بیہاف پہ ہمارا دوسرا ٹورنامنٹ ہوتا ہے پینٹینگولر کپ. نیشنل چیمپئنز ٹرافی سے جو لوگ نکلتے ہیں, جو لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں, وہ پینٹینگولر کپ میں آتے ہیں. پینٹینگولر کپ سے جو لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں, پینٹینگولر کپ جو کہ 5 صوبوں کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, اس پینٹینگولر کپ سے سلیکشن ڈائریکٹ قومی ٹیم کے لیے ہوتی ہے. پھر قومی ٹیم کا ایک کیمپ لگتا ہے جو کہ 10 دن 12 دن کا کیمپ ہوتا ہے. اس کیمپ سے مزید ان کو فریش کیا جاتا ہے اور پھر وہ فائنل ٹیم جو ہے آرگنائز کی جاتی ہے, جو کہ انٹرنیشنل ٹورز یا کسی بھی اس کے لیے ہماری ٹیم تیار ہو جاتی ہے. تو یہ پروسیس ہے ڈسیبل کرکٹ کا. پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ٹیم 7 مرتبہ بین الاقوامی کرکٹ ایونٹس میں حصہ لے چکی ہے, جس میں منی ورلڈ کپ بھی شامل ہے. اس وقت 10 ممالک میں بین الاقوامی سطح پر ڈسیبل کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. معذور کھلاڑیوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طور نارمل کھلاڑیوں سے کمتر یا پیچھے نہیں ہیں.
یہ خبر بخیر ہے کہ پاکستان ڈسیبلڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کا کامیاب سفر جاری ہے۔ محنت اور لگن کے ساتھ سینکڑوں جسمانی معذور کھلاڑی شب و روز محنت اور لگن سے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔